الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن حضرات نے ابھی یہ تلاوت سنی ہے ان پر سجدہ واجب ہو گیا، سجدہ کرنا پڑے گا۔ اب یہ درس کے بعد آپ حضرات سجدہ کریں۔ سجدے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھا بندہ سجدے میں چلا جائے، اللہ اکبر کہتے ہوئے، بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ کے چلا جائے، کھڑا ہے تو کھڑا ہو کے سجدے میں چلا جائے اور سجدہ کر لے، اس میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لے اور پھر اٹھ جائے۔ بس یہ ہے سجدہ تلاوت۔ سجدے میں جا کے سجدہ کر لے، ایک سجدہ، اور پھر سلام پھیرنے کی بھی ضرورت نہیں، بس اٹھ جائے۔ تو سجدے کی آیت کی تلاوت ہوئی ہے۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ، کیا تمہارے پاس جھگڑا کرنے والوں کی خبر پہنچی ہے؟ اِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، جب وہ پلاند کر آئے عبادت کی جگہ میں۔ واقعہ اس طرح ہے کہ داؤد علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، جلیل القدر پیغمبر ہیں، پیغمبر بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ تو آپ جب عبادت کرتے تھے تو اس ٹائم کسی کو ملنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بند کمرے میں آپ کا جو عبادت خانہ تھا اس میں آپ بار پہرے دار کھڑے ہوتے تھے کہ اندر کسی نے نہیں جانا۔ تو آپ عبادت میں مشغول تھے کہ 2 آدمی دیوار سے پلانگ کے آئے، دروازہ تو بند تھا، پہرے دار بھی تھے، اب وہ دیوار پلانگ کر آ گئے۔ تو جب دیوار پلان کر آئے، اذ دخلوا علی داود، جب وہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئے، داخل ہوئے کمرے میں، ففزع منہم، داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، بھئی یہ کہاں سے ٹپک پڑے؟ تو دروازہ تو بند ہے، پہرے دار کھڑے ہیں، آدمی اندر کس طرح آ گئے؟ تو آپ گھبرا گئے۔ اور گھبرانا 2 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواہ کسی چیز سے ڈرنا کہ وہ آگے جی، یہ آگے جی۔ ایک ہوتا ہے موذی چیز سے گھبرانا کہ سانپ آ رہا ہے، چھپکلی آ رہی، کوئی چیز آ رہا ہے۔ تو اس سے گھبرانا یہ ایک فطری عمل ہے، اس سے کوئی بھی گھبرا سکتا ہے، کوئی انبیاء علیہم السلام بھی گھبرا سکتے ہیں۔ لیکن یہ وہ گھبرانا نہیں ہے کہ وہ اپنے جان کی خطرے سے یا کسی اس وجہ سے گھبرائیں، بس وہ انسانی فطرت کہ ایک چیز آ رہی ہے تو لازمی بات ہے انسان
جیسے موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈالی، عصا ڈالا اور اژدہا بن گیا تو آپ گھبرا گئے. اللہ نے فرمایا لا تخف، آپ گھبراؤ نہیں. تو اسی طرح داؤد علیہ السلام بھی پریشان ہو گئے، بھئی یہ لوگ کہاں سے آ گئے. تو انہوں نے کہا لا تخف، قالوا لا تخف، آپ گھبراؤ نہیں. خصمان بغى بعضنا على بعض، ہم دو بندے ہیں جن کا آپس میں جھگڑا ہے. خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق، آپ ہمارے درمیان سچ کے ساتھ فیصلہ فرمائیں. ولا تشطط، اور اس میں انصاف کے بغیر فیصلہ نہ کریں. وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ، اور ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں. اچھا جھگڑا کیا ہے جی؟ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ، یہ میرا بھائی ہے، قومی بھائی ہے یا برادری کا ہے یا سگا بھائی ہے. لَهُ 99 نعجہ، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. بیڑ دمبی، دمبا جو ہوتا ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں. وَلِيَ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ، اور میرے پاس ایک ہے. اس کے پاس 99، ایک کم 100، اور میرے پاس ایک ہے. فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا، تو یہ جس کے پاس 99 ہے یہ مجھے کہتے یہ ایک بھی مجھے دے دو، ایک بھی مجھے دے دو. فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب، اور بات میں بھی یہ جھگڑالو ہے، بات پہ بھی زیادہ باتیں کرتا ہے، بات بھی اس کے ساتھ میں نہیں کر سکتا، باتوں میں بھی یہ مجھ سے جیت جاتا ہے. یہ جھگڑا ہے. کیا جھگڑا ہے جی؟ کہ یہ میرا بھائی ہے، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، تو یہ کہتے ہیں وہ ایک بھی میرے حوالے کر دے. تو وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، باتوں میں بھی باتونی ہے، زیادہ باتیں کرتا ہے. ہوتا ہے نا بعض آدمی اتنی باتیں کرتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار اس سے اب جان کیسی چھڑاؤ. جب چپک جاتا ہے کسی کو نا تو بندہ کہتے ہیں کوئی، بلکہ وہ جب دور سے آ رہا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں یار یہ راستے تبدیل کر لو، اس نے اگر پکڑ لیا نا اس نے چھوڑنا نہیں ہے، آدھا گھنٹہ میرا ادھر ہی ضائع ہو جائے گا. فرمایا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ، باتوں میں بھی یہ زبردست ہے. تو یہ تھا جھگڑا. اب حیران کن جھگڑا ہے بھائی، بندے دیوار پلانگ کرائے اور جھگڑا یہ ہے. تو داؤد علیہ السلام نے فرمایا قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، یہ جو تجھ سے ایک دمبی مانگ رہا ہے یہ تو ظلم کی بات ہے، یہ تو ظلم کی بات ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے اس کو. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور زیادہ تر شراکت دار اسی طرح ظلم کرتے ہیں. مشترکہ کاروبار کرنے والے اکثر اسی طرح کرتے ہیں. تو یہ مشترکہ کاروبار جو ہے بڑا مشکل کام ہے. کیوں کہ فرمایا کہ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں. فرمایا ہاں بچتے کون ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہوں، وہ تو کاروبار شراکت داری کر سکتے ہیں، لیکن ہر بندہ نہیں کر سکتا. بڑے بڑے جناب حاجی اور نمازی اور جناب سارے جو ہیں وہ اس میں پھسل جاتے ہیں، پیسہ دیکھتے ہیں دوسرے کا مال کھا جاتے ہیں. تو اس لیے بندہ تھوڑا کرے لیکن اپنا کرے. دوسرے کو شامل کریں گے تو یہ تو بہت دور کا دور ہے نا، اس دور میں بھی اس طرح ہوتا تھا. تو پیسے ایسی چیز ہے کہ اس سے بچت بڑا مشکل ہے. ہم کہتے ہیں جی فلانا میرے ساتھ کاروبار میں شامل ہے، بڑا دیانتدار آدمی ہے، بڑا سچا آدمی ہے،
سچا بچہ کوئی نہیں ہوتا، وہ بیچ بیچ میں سے کاٹتا رہتا ہے۔ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ، اور بہت سارے شراکت دار جو ہیں لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، ایک دوسرے پہ زیادتی کرتے ہیں، ہاں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، جو ایمان لائے اور نیک عمل صالح کیے وہ تو نہیں کرتے اس طرح، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کا ڈر ہر ایک کو تو حاصل نہیں ہے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، یہ جو گڑبڑ نہیں کرتے تھوڑے سے، کتنے ہیں؟ ہم ہر بندہ خود اپنا سوچ لیں نا، کہ ہم اگر کسی کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں اور کئی جناب مار کھا گئے بیچارے، جی پیسے کھا گیا، پیسے کھا گیا، وہ کھا کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ بیٹھے بیٹھائے عبادت کرتے ہوئے اچانک یہ لوگ کہاں سے آ گئے، فیصلہ لے کر آ گئے۔ تو اس کی مفسرین فرماتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اللہ کے ایسے نبی تھے کہ وہ 24 گھنٹے ان کے گھر میں عبادت ہوتی تھی۔ ابھی داؤد علیہ السلام کا وقت ہے، وہ عبادت کر رہے ہیں، تو بعد میں بیوی کا وقت ہے، تو بعد میں بیٹے کا وقت ہے، تو بعد میں کسی ملازم کا وقت ہے، 24 گھنٹے اس گھر میں عبادت ہوتی تھی۔ تو اب یہ پابندی تھی کہ میں جب عبادت کروں تو باہر سے کوئی نہ آئے، کیونکہ عبادت کا وقت ہے۔ لیکن مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ داؤد علیہ السلام کے دل میں عجب پیدا ہوا۔ عجب ایک اندرونی بیماری ہے جو کہ ہر بندے کے اندر ہے۔ عجب اسے کہتے ہیں کہ یار میں تو بڑا نمازی ہوں، یا 24 گھنٹے میرے گھر میں عبادت ہوتی ہے، یہ سوچ داؤد علیہ السلام کیا، یہ سوچ آئی، اس کو عجب کہتے ہیں، تعجب کرنا اپنے اوپر۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے، ہر بندے کے اندر ہے۔ ہم میں سے بھی بعض ہم کہتے ہیں یار میں بڑا نمازی ہوں، بڑا ٹائم سے نماز پڑھتا ہوں، تو یہ عجب اللہ کو پسند نہیں، عاجزی پسند، عجب پسند نہیں، عاجزی پسند ہے۔ تو جب یہ عجب آیا تو اللہ نے فرمایا کہ میرے داؤد آپ نے یوں کیوں کہا کہ میں کرتا ہوں، مجھے کہ یاد نہیں کہ اللہ توفیق سے کرتا ہوں، کہ اللہ کی توفیق نہ ہو تو باہر سے ایسا واقعہ پیش آ جائے گا اور عبادت میں خلل آ جائے گا۔ خلل آ گیا نہیں آ گیا؟ وہ جو مسلسل عبادت ہوتی تھی تو اب تو یہ مقدمہ آ گیا، مقدمہ کریں یا عبادت کریں؟ کیسی شان ہے اللہ تعالیٰ کی۔ لیکن یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام چونکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لغزش اگر ان سے ہو جائے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام سے ہوئی، تو آدم علیہ السلام نے اس پہ ڈٹے نہیں ہیں، دعا کی ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو داؤد علیہ السلام کو یہ تنبیہ ہوئی اپنے آپ سے، وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ میری کوئی آزمائش ہو گئی ہے، کہ میرے عبادت کے تسلسل میں کیا ہے جی، وقفہ آ گیا، ایسا مقدمہ دیوار سے لو۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اللہ نے فرشتے بھیجے انسانی شکل میں کہ یہ مقدمہ لے کر جاؤ، پتہ چلے کہ میری توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ تو وہ جو 2 بندے تھے نا فرشتوں کی شکل میں تھے، اور مقدمہ کیا تھا؟ دنبیوں کا، اور کہا بھی کیا کہ مقدمہ آپ سنیں، انصاف بھی کریں اور جلدی بھی کریں اور ہمیں سیدھا راستہ بھی بتائیں۔ یہ سارے شرائط انہوں نے پہلے خود ہی بتا دیے کہ یہ آپ کریں، حالانکہ شرائط جو ملزم ہے وہ شرائط، یا مقدمے والے تو شرائط نہیں بنائے ہوتے، جج بتائے گا یا جس نے فیصلہ کرنا ہے وہ شرائط بتائے گا۔ تو فرمایا جب یہ ہوا تو پھر کیا ہوا؟
وَظَنَّ داؤد أَنَّمَا فَتَنَّاهُ داؤد علیہ السلام نے سوچا کہ یہ تو میری آزمائش ہو گئی ہے، فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ تو توبہ کی اللہ کے دربار میں، استغفار کیا، وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ اور رکوع میں سجدے میں گر کے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے معاف کر دیا، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ اور داؤد علیہ السلام وہ شخصیت ہے کہ ہمارے ہاں ان کا بڑا مرتبہ ہے، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے نبی، وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَآبٍ اور بہترین ٹھکانہ ہے ہمارے ہاں۔ تو یہ واقعہ ہوا، اور یہ کس لیے ہوا؟ اس طرح آزمائش ہوئی، اور پھر داؤد علیہ السلام نے کیا کیا جی؟ سجدے میں گرے، رکوع میں گرے، اللہ کے سامنے جھکے، فاستغفر ربہ وخر راکعا واناب۔ تو وہ جو سجدہ انہوں نے کیا، اب یہ سجدہ ہمارے اوپر بھی واجب ہو گیا، جب ہم اس کو پڑھیں گے یا سنیں گے تو سجدہ کرنا پڑے گا، یہ واجب سجدہ ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔